اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا حجت اللہ فی عرض۔ جی تو ساتھیو، جیسا کہ آج کل ایام امام علی علیہ السلام چل رہے ہیں، تو ان دنوں میں ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ حضرت امام علی علیہ السلام کی شخصیت کو جانیں کہ آپ کس شخصیت کے مالک تھے، اور آپ کی شہادت، آپ کی زندگی جو ہے وہ کیسے گزری۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کی طرف ان ڈیٹیل میں جائیں، آپ ہمارے چینل صدائے مہدی کو سبسکرائب کر دیں، ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں، تاکہ صدائے مہدی کا یہ کارواں اس طرح چلتا رہے اور آپ سب صدائے مہدی کا حصہ بنیں۔ جی تو چلتے ہیں اب اپنی ویڈیو کی طرف۔ جی ہاں ساتھیو، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، جن کے علم کی وسعت کا اندازہ کوئی شخص کر ہی نہیں سکتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جگہوں پر فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مطلب جب بھی کوئی کسی بلڈنگ میں داخل ہوتا ہے یا کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو وہ دروازے سے ہو کے آتا ہے۔ مطلب کیا تھا کہ جس نے بھی علم حاصل کرنا ہے وہ حضرت علی علیہ السلام سے کریں، اور آپ کی کتاب نہج البلاغہ جو ہے وہ پوری دنیا میں اپنی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے مشہور ہے۔ ایسی ایسی باتیں امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے خطبوں میں ارشاد فرمائی ہیں کہ آج کی دنیا کہ انگریز جو ہیں وہ حیران ہیں کہ 1400 سال پہلے مولا علی علیہ السلام کیا فرما گئے ہیں۔ یہی تھی کہ آپ اپنے ممبر پہ بیٹھ کے سلونی سلونی کہا کرتے تھے کہ مجھ سے پوچھ لو کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، اور کبھی بڑے دردناک لہجے میں کہا کرتے تھے کہ علی اپنا یہ علم کہاں پھیلائے، کس کو دے کہ جو مجھے امین ملتے ہیں تو وہ ذہین نہیں ہیں، اور جو ذہین ملتے ہیں وہ امین نہیں ہیں۔ تو مولا کی ساری زندگی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزر گئی، اور آپ نے اپنی شہادت سے پہلے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور اپنی باقی اولاد کو جو وصیت کی، اس میں بھی یہی فرمایا تھا کہ اپنے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اپنے کاموں کو، اپنے انتظامات کو منظم کر رکھنا ہے، یعنی کہیں اونچ نیچ نہیں کرنی۔ اور امام علی علیہ السلام جیسا عادل بھی کوئی نہیں کہ آپ بیت المال کا جب کام کیا کرتے تھے تو چراغ کو جلا دیا کرتے تھے، اور جب کوئی اپنے پرسنل میٹر میں آپ کے پاس آتا تھا تو آپ اس چراغ کو جو ہے وہ بجھا دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی پاک زندگی تھی، اور آپ جو ہے وہ روز دنیا کو 3 طلاقیں دیا کرتے تھے، اور دنیا کو مخاطب کر کے آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے دنیا، نہ تو اپنا فریب سے کسی اور کو پھنسا، علی کی نظر میں تیری مثال ایسے ہے جیسے اپنی ٹوٹی ہوئی جوتی جس پر پیوند کی جگہ ہی نہیں تھی، وہ دکھا کر کہتے تھے کہ تیری مثال جو ہے وہ علی کی نظر میں اس ٹوٹی ہوئی جوتی سے بھی کم تر ہے۔ تو دوستو، ایسے علی کو دنیا کیا فریب دے سکتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام جو ہیں وہ ایک جگہ پر کسی یہودی کے جو ہے وہ کنویں کو چلا رہے تھے، تو وہاں پر ایک شخص آتا ہے، اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، تو جناب اسے کہتے ہیں کہ اچھا میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ایک جناب امیر المومنین علیہ السلام ایک تھیلی نکالتے ہیں جس پر مہر لگی ہوتی ہے۔ مہر کا مطلب ہے کہ جو اس تھیلی میں ہے اس کو کھولا نہ جائے۔ اس میں سے سوکھی ہوئی روٹی نکالتے ہیں اور وہ اس شخص کو دیتے ہیں، اور خود پانی میں بھگو بھگو کے اس روٹی کو کھانے لگ جاتے ہیں۔ تو وہ شخص کو جب دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ روٹی کھانا بہت مشکل ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ کیا تو دنیا کی لذتیں چاہتا ہے، کیا تو اچھا کھانا کھانا چاہتا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ہاں جی، میں اچھا کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ تو آپ اس کو ایک جگہ کا پتہ دیتے ہیں کہ وہاں پر جاؤ، وہاں پر جو ہے حسن ابن امیر المومنین علیہ السلام کا لنگر چل رہا ہے، اور جا کر اس لنگر میں کھانا کھاؤ۔ اب جب وہ شخص جو ہے جب اس کو کھانا دیا جاتا ہے تو وہ ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے، اور ایک لقمہ جو ہے وہ اپنے، بعض روایتوں میں جبہ ہے، بعض روایتوں میں
کوئی کپڑا ہے اس میں ڈالتا ہے، تو امیر حسن مولا کہتے ہیں کہ اے شخص تو تسلی سے کھا، اور اگر تجھے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے تو تمہیں الگ سے کھانا دے دیا جائے گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے الگ سے کھانا نہیں کھانا، بلکہ میں پردیسی ہوں۔ فلاں باغ میں جو ہے وہ ایک شخص تھا، وہ جو ہے وہ کنویں میں وہ جو تھا وہ ہل چلا رہا تھا، تو اس کے پاس اتنی سوکھی روٹی تھی کہ جس کو پانی میں بھگو کر بھی نہیں کھایا جا سکتا تھا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ سارا کھانا جو ہے میں چھپا رہا ہوں، یہ اس کے لے جاؤں۔ تو مولا حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتہ کہ وہ کون ہے، وہ میرے بابا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور میں ان کا بیٹا ہوں، اور یہ لنگر جو ہے وہ میرا ہی چل رہا ہے۔ تو وہ شخص جو ہے وہ بہت زیادہ حیران ہوتا ہے۔ تو ساتھیو، ساری جو گفتگو ہے اس کا جو مختصر اس کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی لذتوں کو ترک کر دینا ہی ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا سبب بنتا ہے۔ جتنا زیادہ دنیا کی لذتوں کو ترک کریں گے اتنا ہی مولا کی قربت حاصل کریں گے، جتنا زیادہ دنیا کے فریب میں اس کے نشے میں پڑ جائیں گے اتنا جو ہے وہ ولایت سے، امامت کی پہنچ سے دور ہم ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا مونس و مددگار ہو اور ہمارے دین کی محافظت فرمائے اور ہمیں دنیا کے لذتوں سے آزاد کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔